السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بہت انٹرپرائزنگ اور ایکسائٹنگ مہمان ہے میرے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے بہت فین فالوئنگ ہے، بہت مشہور ہیں. ساحل ادیم صاحب. اور ریلیجن کے اوپر خاص طور پہ ان کی ٹاک جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر تو میں نے دیکھی ہے. میں نے کبھی خود سے نہیں، میں کبھی ان کے سامنے گیا. تو میں نے ان کو کل رات کو ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا آئیں ذرا کچھ آج ایک انٹروڈکٹری قسم کا شو کریں، اور جب ایک دو چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہوگا تو پھر ہم ان کے ساتھ اسپیسیفک چیزوں کے اوپر بھی جا کے بات کریں گے. ساحل صاحب، ویلکم ٹو دی شو اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. جزاک اللہ خیر. میں کل رات کو آپ کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اسپیشلی سمر ٹیلی ویژن کی جو رمضان ٹرانسمیشن تھی، بڑی کچھ اس میں ڈسکرٹیس قسم کی ٹرانسمیشن تھی. آئی مین مولوی حضرات وہ بھی اوفینسو ہو جاتے تھے، پولیٹیشنز وہ بھی اوفینسو ہو جاتے تھے، اور اینکر جو تھا وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ ماڈریٹ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ بس یہ لڑائی چلتی رہے اور اسی طرح ٹی آر پیز ملتی رہے. Did you get the same impression or was I the only one getting that impression? Yeah, I know. I didn't. میں اصل میں کیونکہ بیفور اینڈ آفٹر پروگرام میری گفتگو جاری رہی تھی پہلے روزے سے ہی. سو I knew that the host جو تھا نا، وہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ ایسے ہو، but he was trying to please, and that's the job of the host. That's not actual job. Arbitration is not trying to please people. مگر وہ نائس آدمی ہے ماشاء اللہ، اینڈ آئی نو ہم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے دونوں کا پوائنٹ آف ویو رکھا جائے، مگر جب دو اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہوں تو پھر ایک ہی رکھیں گے آپ. تو آئی تھنک از پریٹی ینگ ٹو نو کہ ایک پرابلم ہوگی. ساحل، میں آپ کو ابھی سے وارن کر دوں بیکاز یو آر مچ ینگر دین می. میں جب آپ کی ایج کا تھا تو مجھے بڑا ہیڈ اسٹرانگ ہونا پڑا تھا، بڑی پرابلمز ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگ ابو جہل کی طرح ہم کئی اپنے بلیفس میں جاہل ہیں. ہمیں پتہ نہیں، اور ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اور ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اور ہم لاجک اور ریشنل کو اپلائی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میرے دادے نے دسیا سی، پھر وہ غلط ہوئے گا. آئی مین مائی گرینڈ فادر یوز ٹو ڈو دیٹ، مائی فادر یوز ٹو ڈو دیٹ. تو ہم لوگ سیکھنے کو نہیں تیار ہیں، تو اس میں آپ کو ایشوز ہوں گے. سو بی پیشنٹ آن دیٹ. Yep, that's true. That's the first lesson you learn جب آپ پبلک انٹرفیس پہ آئیں. تو اس ناٹ کہ زیادہ تر لوگوں کی اپنی اپنی بلیف ہوتی ہے. اس اباؤٹ کہ کتنے ہیڈ اسٹرانگ، خیر ہیڈ اسٹرانگ نہیں، کتنے پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ پرمپرا، کہ میں نے جو سن لیا بس وہی صحیح ہے، رادر کہ میں نے جو پڑھ لیں. سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو واقعی میں یو رائٹ، آئی ایم ایکسپیرینسنگ دس فرسٹ ہینڈ، کہ میں اگر سوال کا جواب صحیح بھی دے دوں گا نا، اگلے بندے نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ، دے آر لسننگ ٹو رسپونڈ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، لوگ دیکھیں میں کتنا بڑا چیمپئن ہوں. اوکے ویل لیٹس ڈیوڈ اینڈ گولائتھ. the purpose of this session first. پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر. میں اصل میں نہیں، I'll tell you before I begin. کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے لنڈن میں ایک چینل کے اوپر ایک شو ہو رہا تھا. انہوں نے مجھے بلایا، قربانی کے اوپر بات ہو رہی تھی اور ذبح کے اوپر کرنے پہ بات ہو رہی تھی. اینڈ they were of the opinion کہ یہ جو ہے نا ظلم ہے. تو کافی لوگ اس پہ، ایک بریڈ فورڈ کے اور ایک اسکاٹ لینڈ کے مسلمان بھی تھے، اور وہ ان کو سائنٹیفک فائدے گنا رہے تھے. obviously وہ نہیں تھا صحیح. So when the host asked me, I said کہ forget about science and technology and everything else. میرے یہ مذہب کا حصہ ہے، میرے یہ فیتھ کا حصہ ہے، تو I will do it. تو وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا حکم دیا. We can't question it. تو میں کہنے کا فیتھ کے اوپر تم یہ کرتے جاؤ، کہ میں نے کہا میں جو کچھ کروں گا فیتھ کے اوپر ہی کروں گا. So that is what I mean, how I draw my distinction. کہ جہاں پہ مجھے حکم بڑی کلیئر ہے کہ مثلا یہ نہیں کرنا، تو پھر نہیں کرنا. پھر وہ اس کو بحث نہیں ہے پھر کوئی اس میں. یا ویل آئی گو، بالکل صحیح کہا. فرسٹ ڈسپوزیشن یہی ہونی چاہیے مائنڈ کی کہ بھائی جب اللہ نے لکھ کے دے دیا، اور وہ بھی اس کے اوپر ایسی چیز کہ جو جس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہو نا، بالکل صریح احکام ہو، اس پہ اس نیت سے جانا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن کی جائے، یا پھر یہ کسی اور فلسفے سے ٹکرا رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کو بھی پلیز کر لوں، کہیں کہ بیچ میں ون ون آ جائے. یہ غلط بات ہے. جو آپ نے ٹھیک کہا کہ بھائی یہ بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہوئی، اس پہ کیا میں نے بحث کرنی. مگر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم اسپیشلی یوتھ لے، کہ ہر حکم کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے، اور اس حکمت کو اگر پہچان لیں تو وی ول بی ایبل ٹو پریزنٹ دا قرآن
the way the Sahabas presented the Quran, the way the demands of the mind جو کہ اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہیں لڑکے لڑکی بچے بچی کے ذہن میں جو فطری سوال آتے ہیں وہ حکمت کے ہی سوال ہوتے ہیں. We dumb him into our conventions. اگر ہم اس کو اسی حکمت کو پالش کریں کہ اچھی بات ہے, بڑا زبردست سوال کیا کہ کیوں حکمت ہے, کیوں قربانی کرنی ہے, کیوں روزہ رکھنا ہے, کیوں نماز, تو اسے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے گا ٹو دا تھنکنگ مائنڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم ہی دیا ہے کہ تم اس بارے میں سوچ سکو, لعلکم تفکرون, کہ فکر کر سکو, افلا تعقلون, تاکہ تم, اور پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو, عقل استعمال نہیں کرتے ہو. تو it's a very easy thing to present our mental disposition if we have a structured thought, اپنی خود سوچ بنائی ہوئی ہوگی اس کے پیچھے. تو مگر بات درست ہے آپ کی, پہلا نقطہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن دو یا پھر کوئی ہمیں سمجھاؤ گے تو مانوں گے. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بس اس کو کرنا تو ہے. اینڈ آف اسٹوری. اچھا آج کے سبجیکٹ پہ آتے ہیں جی, آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں ویری کوئکلی, کیونکہ یہ ذرا کنفیوزنگ ہے. اس میں ہمیں اسپیشلی احادیث سے تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے, لیکن شاید قرآن میں ہماری نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اس مسئلے پہ. وہ ہے دجال کے اوپر, اینٹی کرائسٹ کے اوپر, اینڈ یو نو دا ماڈرن جیروشلم اینڈ دا شیپ آف تھنگس ٹو کم. دجال کے اوپر آپ کے کافی شوز ہیں, میں نے دیکھا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. دجال میں میری ٹیک ویل تھاٹ آؤٹ ہے, کیونکہ وہ حدیث میں ایک پراپر ایکس رے کر کے دے دیا گیا ہمیں. ایکچولی دجال پہ جتنی احادیث ہیں وہ اس کے بعد کوئی کسر رہتی نہیں ہے کہ ہم دجال کو کے بارے میں کنفیوز ہو سکیں. یہاں تک کہ دجال کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں اور اس وقت کی سائیکالوجی کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ لوگ کیوں اس کے دجال میں پھنسیں گے. بہرحال میری ٹیک دجال کی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حلیے میں ایک بندے نے آنا ہے. وہ تمام تر نشانیاں جو کہ یہودیوں کی توریت میں اور عیسائیوں کی انجیل میں لکھی ہوئی ہیں, وہ عیسیٰ ابن مریم کی جو نشانیاں ہیں وہ, اور یہودیوں کے پاس جو ان کے مسیح کی نشانیاں, وہ پوری کرتے ہوئے ایک بندے نے آنا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے دو سینیریو, یا تو گدھے پہ ہی آئے گا, اصلی گدھے پہ, یا پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاز پہ آئے گا, مطلب یا تو وہ گدھے پہ آئے گا تو اس کی ایک اور کنڈیشن ہے, تو یا پھر وہ کسی اور ایک ریگولر نارمل کنونشن سے الیکٹڈ سلیکٹڈ ہوگا بندہ. تو وہ مگر کرے گا نشانیاں پوری عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی. اس وجہ سے یہودی جب تک عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی ہیش ٹیگنگ شروع نہیں کریں گے عیسائی, تب تک یہودی اس کے اوپر پوری طریقے سے اکتفا کریں گے. پرو جوش سینٹیمنٹ ہونا اس کا بہت ضروری ہے, جوش لا کو پورا کرنا بہت ضروری ہے, اور جو کرسچن سپرسٹیشن ہے اس کے لیے وہ والی نشانیاں بھی پوری کرنی ضروری ہیں. تو مسلمانوں کو اس وقت یہ مسئلہ ہوگا کہ اچانک ہی ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا, یہاں تک کہ وہ 2-3 ایسے کام کرے گا اسرائیل کے اندر آ کے کہ اسرائیلیوں نے پھر پروٹیسٹ کر دینا ہے کہ یہ تو اینٹی کرائسٹ ہے, کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس دجال کا کانسیپٹ ویسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے قریب. تو اس وقت وہ ڈکلیئر کریں گے. مسلمانوں کا بس یہ اس وقت مسئلہ ہوگا کہ ہم کب یہ پہچانیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے یا پھر یہ دجال ہے. اب جب تک ہم دجال کے کانسیپٹ کو کنفیوز کرتے رہیں گے اور کہیں گے قرآن میں ہے نہیں, اور حدیث میں حالانکہ کلیئرلی ہے, تو یہ اس وقت کی مائنڈ اپنے ریشنلزم کے اندر یہ مسئلے میں آ جائے گی, اس دجل کا شکار ہو جائے گی کہ قرآن میں تو ہے نہیں دجال کا آنا, تو یہ عیسیٰ ابن مریم ہی کیوں نہ ہو. مگر اللہ نے اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واپس دنیا میں قرآن میں نہیں لے کے آئے ہوئے. ٹھیک ہے, سو عیسیٰ ابن مریم کا آنا بھی احادیث میں ہی ہے, واپس آنا. تو یہ حدیث کے اوپر جب تک نقب لگتی رہے گی تب تک یہ دجال اپنی پاور پکڑتا رہے گا. یہ میری رائے ہے, اور یہ اس کی میں نے تھوڑی سی آرکی ٹائپ آپ کو بتا دی. جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کی ساری وہ پاورز ہوں گی جو سپوزڈلی عیسیٰ ابن مریم کی ہیں, مرے ہوئے کو زندہ کرے گا, طاقت دے گا, دولت دے گا, سب کچھ دے گا, یہ ساری چیزیں کرے گا, اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کی پیشانی پہ, اور ظالم ہوگا, بہت کچھ ہوگا, لوگ اندھی تقلید کریں گے. اس کی آنکھیں ایسے ہی ہیں جیسے ہماری ہیں, ایک آنکھ اس کی ڈیمیج ہو جائے گی تو دوسری آنکھ جو ہے نا وہ کام کرتی ہوگی. پیشانی کے سینٹر پہ کوئی آنکھ نہیں ہے, لیفٹ آئی, ایک حدیث میں لیفٹ آئی ہے, دوسری حدیث میں رائٹ آئی ڈیمیج ہے.
لیکن کانا ہے. یا مگر وہ شروع میں شاید کانا نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے جب دیکھیں نا 3.5 ارب بندے ایک کانے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو وہ تو پکڑا ہی جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اگر کانا ہوا بھی تو کچھ کاسمیٹکس کرا کے پہلے دونوں آنکھیں دکھائے گا, پھر کوئی واقعہ ہوگا, آنکھ کسی کو بچاتے ہوئے ڈیمیج ہو جائے گی کسی لڑائی میں, تو لوگ اور سمپتھی میں آ جائیں گے کہ اس نے تو قربانی دی ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں نشانیاں ملتی ہیں یا شواہد ملتے ہیں وہ یہ کہ جی جب یہودی اپنے ہوم لینڈ پہ ہوں گے تو تقریباً 50 سال کے بعد اس کا ظہور ہے. تو 73 سال ہو گئے اسرائیل کو قیام ہوئے اور 50 سال ایگزیکٹلی ہوئے یونائٹڈ نیشنز نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو اب کیا یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے سیفلی کین آئی ایزیوم کہ when دجال can be visible؟ No, there is no authentic literature کہ جو 50 سال کا کوئی فگر کوٹ ہوا ہو, پہلی بات. دوسری بات, یہودیوں کی جو پروفیسیز ہیں نا وہ ان کے مطابق تو 2 نشانیاں ہونی ضروری ہیں جب تک کہ ان کے مسیح نے نہیں آنا, اور وہ ایک نشانی ان میں سے یہ ہے کہ انسگنیفیکنٹ نمبر کا جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا وہ والا یہودی دنیا کے باہر ہوگا, باقی سارا یہودی اسرائیل آنا ضروری ہے. یہ پہلی نشانی ہے ان کے آنے کی. اور اگر سگنیفیکنٹ نمبر کے لوگ اپنی کسی تعویل کے مطابق باہر ہیں تو وہ اجازتاً باہر ہیں, تو پھر ایک اور کنڈیشن ٹریگر ہو جاتی ہے, اور وہ پھر کنڈیشن کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ پھر گدھے پہ نہیں آئے گا. اس کے گدھے پہ آنے کی سب سے پہلی ضرورت اور نشانی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ تمام تر یہودی اسرائیل کے اندر ہونے ضروری ہیں, اور تمام تر کا مطلب انہوں نے حکمن لکھا ہوا ہے کہ یہ احکام ہے کہ ہونا ضروری ہے. دوسرا, اگر لوگ نہیں آتے تو وہ اتنے کم ہوں گے کہ ان کی کوئی تعداد سے فرق ہی نہیں پڑتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوش لابی ہے جو اس وقت امریکہ کے, کینیڈا کے, انگلینڈ کے, جرمنی, فرانس کے عوانوں کو پوری طریقے سے پکڑ کے رکھی, ان کا اسرائیل میں موو ہونا ضروری ہے. اور یہ ان کے رہبائز کب سے چیخ رہے ہیں کہ اب جب وقت آئے گا تو آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت باہر نہیں, پھر ہمیں اندر ہو, کیونکہ ظاہر بڑی ضرورت تو مسیح کے آنے کی ہے کہ تم جو پاور دے رہے ہو, جو سیاستیں کر رہے ہو, جتنے بھی انفلوئنس کرتے اس کی ضرورت ہے. اب تو ہمارے پاس وہ بندہ آ گیا جس نے آسمان زمین اکٹھے کر دینے. اس کے آنے کے بعد اب بائی دا وے یہودی معجزے کو نہیں مانتے, یہ عیسائی معجزے کو مانتے, اور مسلمان مانتے ہیں کہ دجال کے پاس کوئی کرامات معجزے ہونے. یہودی نہیں مانتے اس بات کو. یہودیوں کے مسیح کے پاس کوئی معجزے نہیں ہونے. یہودیوں کی کتاب میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, ایکچولی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, جینیسس میں لکھا ہوا ہے, زکریا میں لکھا ہوا ہے, ایکسوڈس میں لکھا ہوا ہے, آئزیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم معجزے دیکھو گے تو پھر مسیح کو نہیں پہچان سکو گے. معجزے نہیں کرنے, اس نے اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی ایسا کر دینا ہے کہ جنگیں ختم کر دے گا. وہ آ کے وہ ایسی ٹریٹیز کرے گا کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی. وہ دینے والا ہوگا, مطلب ہے کہ وہ اپنا حصہ کاٹ کے یہودی جو ہے نا وہ گیورز بن جائیں گے, تو لاہر یہودیوں کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. پھر لوگ حل بنا لیں گے بندوقیں پگھلا کے, اور جنرلی اسپیکنگ کوئی ایسا کوئی پھونک نہیں مارے گا کہ جس سے کوئی مردہ زندہ ہو گیا. یہ یہودیوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو ہمارے بلیف کے مطابق ہے. جی یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ 50 سال کا ٹائمر لگا کے بیٹھے بھی ہو نا, یا پھر وہ جیروسلم کے اندر کچھ بھی, یا یہ ریڈ ہیفر والا معاملہ کچھ بھی کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ پتا ہے کہ ایک ایسا بندہ آنا جو داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا ضروری ہے, اور اس کی نشانیاں اللہ پوری کر کے دیں گے. یہ جو 3-4 موٹی نشانیاں, ٹھیک ہے, اس وقت کی نشانیاں ہیں, اس وقت کی نشانیاں بہت ہیں, مگر بندے کی کوئی نشانی نہیں ہے ایسی. ظاہر پرابلم ایک اور ہے کہ میں نیو یارک میں کچھ ایک آدھے رہبائی کو میں مل چکا ہوا ہوں, اور وہ بڑے اسٹرانچ قسم کے پریکٹیشنر ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا وہ تو اسرائیل کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ جی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ when the faithful return to their homes that will be the day of the Armageddon. وہ تو کہتے ہیں قیامت آئے گی جب سارے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے. اچھا, 2 طرح کے مین سٹریم فرقے ہیں یہودیوں کے, جن رہبائز کے ساتھ میرے بڑے تفصیلی تعلقات رہے ہیں میرے یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی, اور میں نے ابھی بھی بہت ایکسٹریم قسم کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. زیادہ تر تو مناظر ہی ہوتے ہیں, وہ خود ہی کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. 2 طرح کے جو جیوز ہیں نا, ان میں سے ایک تو کلاسک آرتھوڈاکس ہے جو ریبینک جیوز کہلاتے ہیں. ریبینک جیوز ڈو ناٹ بلیو ان اسٹیٹ اور زائنزم اور اسرائیل اور ایری تھنگ. وہ صاف بتاتے ہیں کہ آیت پہلی لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئے تھے
تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے ہی کہا تھا کہ یہ کیا تم نے بلڈنگ بنانی شروع کر دی ہیں, اسلام اللہ کے دین میں کوئی یہ عمارتیں اور یہ عمارات نہیں ہیں, ختم کرو. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ٹیبرنیکل توڑا تھا, ٹیبرنیکل بولتے ہیں اس کو. یہ وہ ہیں جو آپ کو ملے تھے. These are very well versed, very learned Jews, اور یہ تبصرہ اور تحقیق کرنے والے یہودی ہیں, اور یہ بہت کلیئرلی اس بات کو ڈسٹنکٹ بلیف کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اصل میں میرے مسیح کے آنے کی ہرڈل ڈال رہا ہے, کیونکہ یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس طرح کی سیاستیں اور اس طرح کی نئی اسٹیٹ بنا کے اور پوری دنیا پہ اسرائیل کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ اللہ نے کرنی ہے. جب مسیح آئے گا تو اللہ خود کر دے گا. وہی نا, وہ دے ڈونٹ بلیو ان دیٹ. جو دوسری سائڈ ہے بیبلونین جوز کی جو لڑی آ رہی ہے تالمود کے اوپر پوری کی پوری کامنٹری پہ کامنٹری ریکارڈ کر کے, ٹائم لائنز, پروفیسیز, یہ وہ ریڈ بلڈ مون آپ نے سنا ہوگا, ہر دفعہ ان کا کوئی نہ کوئی سیاپا کھلا ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جو میجورٹی میں, یہ بھی ریلیجیس لوگ ہیں, ان کی بھی داڑیاں اور لمبی لمبی سائٹ بن رہے ہیں. یہ وہ ہیریڈنز ہیں جو کہ اس وقت IDF کے پیچھے یا نیتن یاہو کے پیچھے جو ان کے کنسلٹنٹ کاؤنسلرز ہیں, جو اس وقت کا ٹاپ ریبی ہے, ریبی جو آپ نے سنا ہوگا, ریبی جس کا نیتن یاہو جس پوچھے بغیر, جس کا آشیرواد لیے بغیر کچھ نہیں کرتا. ایون دو نیتن یاہو ایک لبرل ہے, اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کہ نیتن یاہو ایک خبیث آدمی ہے, لبرل کہاں سے, چور ہے, کرپٹ ہے, اچکا ہے, قاتل ہے. اپنا لبرل کہاں سے ہے؟ ریلیجیس ڈاکٹرین کی وجہ سے نہیں وہ کچھ کر رہا نہیں, لیکن وہ اس کو یوز تو کر رہا ہے ریلیجیس ڈاکٹرین کو, تو آڑ میں وہ سب قتل عام کر رہا ہے فلسطینیوں کا. یا بیکاز اس وقت ریلیجیس سینٹیمنٹ آن ہوا نا, اس نے اپنی جان بچانی تھی نا, اس کے تو خود وار کرائمز اور اس کی پھانسی کے تختے تیار ہوئے, اس نے تو جان کے یہ جنگ کروائی تاکہ لوگوں کو یا اس کو تو جتنا بہانا چاہیے جنگ اتنی لمبی ہوگی. اب پرابلم ایک اور ہے. میں ساحل, میں آپ کو یہاں پہ کنٹروورسی میں نہیں میں ٹریپ کر رہا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں سب, میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی کل رات کو جس میں آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور ان کی معافی قبول ہو گئی, اس کے بعد ہی وہ سینٹ ٹو ارتھ. فائن, I may have a different opinion, I may have a different interpretation, not opinion, I may have a totally different interpretation, but I'm not getting into that. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہوا تھا, اور ان کی معافی مانگنے کا اور معافی ملنے کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ تورات میں. تو کیا ان کی قوم اس بات پہ مانتی ہے کہ جس نبی کے وہ ماننے والے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ ہو چکا ہے؟ سر, قرآن پاک نے ہر نبی کے بارے میں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسی کوئی نہ کوئی ایک کیس اسٹڈی دی ہے کہ لوگ کہیں نبیوں کو خدا کے درجے پہ نہ لے کے جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا سورہ انقصص میں یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکارڈڈ ہے کہ میں نے تو ادھر, وہ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, میرے پہ قتل کا کیس ہے جہاں پہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرٹ کر, جب اللہ نے فرعون کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بدھائی ہے موسیٰ کی, اور اس میں صاف سمجھ آ گیا کہ دیس قتل کا کیس کی سزا میں نے دینی ہے نا. مطلب اللہ عز و جل تجھ سے مخاطب ہے, تو جا اور بس نرم لہجے سے بات کریں اور اس بندے کو اس کے لیول پہ بات کریں. مطلب کہ یہ نہ ہو کہ تو ڈونٹ پلیز ہم, بی assertive بٹ بی polite. اور پھر انہوں نے آگے سے اس بات کے بعد آگے سے اپنے بھائی کا بھی کہا کہ I need my brother there as well just to so that I can actually feel. تاکہ اپنا وہ ان کو لکنت تھی نا, ان کو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی کمیونیکیٹ کر لے گا نا. جی ہاں. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات بتائیں کہ میرے پہ تو FIR ہے ادھر اور قتل کی, اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, فکر نہ کر, تو جا, تو اس کا مطلب ہے آپ قتل کا معاملہ وہاں پہ مسلمان جو ہے نا, دیکھیں میں اور آپ گناہ کر کے توبہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. جب کر لی ہے توبہ, ہمیں نہیں پتہ قبول ہوئی. I am coming to something else. کیونکہ آپ نے تورات کی ساری کتابیں پڑھی نہیں ہیں بقول آپ کے, میں نے نہیں پڑھی, میں نے ایک آدھی پڑھی ہوگی, تو آپ نے ساری کتابیں پڑھی. My question is different actually. میں ریلیجن سے زیادہ میں بلیف کے اوپر آ رہا ہوں کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آج کا یہودی, آج کا نیتن یاہو یہ سمجھ رہا ہو کہ قتل کرنا تو میرے رسول کی سنت ہے اور میں نے سنت کو عمل کرنا ہے, اور اس لیے they become turned into mass murderers. کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے؟ نو, بالکل بھی نہیں. ان کے پاس ایک اور آیت ہے جس کی وجہ سے وہ قتل کو الاؤ کرتے ہیں. موسیٰ کے بارے میں یہ آیت تورات میں تو ہے بھی نہیں.
وہ موسیٰ کو جس طریقے سے مدین سے مصر تک فلسطین تک کا سفر کراتے ہیں وہ والا سفر نہیں ہے, اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے نبی اسلام نے ہمیں بتایا اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی ٹیکنیکل پلیسمنٹ بھی تھوڑی سی فرق ہے ادھر. وہ حضرت موسیٰ کی اماں کو ہی فرعون کے گھر میں لے کے آتے ہیں دودھ پلانے کے لیے بھی, اور there are a few differences. بہرحال پوائنٹ یہ نہیں آپ کا پوائنٹ. لیکن before you go on, موسیٰ علیہ السلام could never step foot on the promised land, even as a prophet. نہیں, کویتور از ود ان دا پرومس لینڈ نا. نہیں, پرومس لینڈ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جب اپنی قوم کو لیڈ کر رہے تھے بنی اسرائیل کو, he could not go there. No, but he went there to till the Mount Sinai, and that's all it matters. کوہتور was not the place جہاں پہ انہوں نے سیٹل کرنا تھا اپنی بنی اسرائیل کو. کوہتور was جگہ جہاں پہ ان کو وحی آتی تھی. promised land was different. نہیں, اٹ از ود ان دا پرومس لینڈ. اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ جس کو وہ اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی وہ جگہ پہ تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں پہنچ سکے, مگر یشوع بن نون پہنچ گئے تھے نا. یشوع بن نون کو بہت وہ ہے, کیوں نہ کریں, ہم بھی مانتے ہیں یشوع بن نون نبی تھے, مگر جو ٹیکنیکل جسٹیفیکیشن نیتن یاہو نے بائی دا وے استعمال بھی کی ہے وہ آیت, دا بیٹل آف عملاق, وہ اس نے استعمال کیا ہے کہ ایک ایسا واقعہ آیا تھا یہودیوں پہ جب حملہ ہوا تھا تو انہوں نے پھر ریٹریٹ پہ, دشمن نے ریٹریٹ میں واپس, جیسے جنگ احد میں ہمارے ساتھ ہوا تھا, تو ادھر یہودیوں کو الاؤ تھا کہ ان کے بیوی بچے اور عورتیں بھی مار دو, کیونکہ یہ سب مل کے سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے ٹیکنیک یہ لگائی تھی اس فوج نے یہودیوں کے خلاف ان کی کتاب میں, جو کہ بائی دا وے میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہوئی ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں, جنگ ایسے ہو جاتی ہوتی ہے, مگر جسٹیفیکیشن یہ وہاں سے لیتے ہیں, اور یہ ایسی جسٹیفیکیشن ہے کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج کی, جس کو کہہ دیتے ہیں کولیٹرل نہیں. ہم تو ایک تلوار والے کو مارے تھے, اب ساتھ اگر اور لوگ کھڑے ہیں وہ مر گئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں سر, وہ کولیٹرل ڈیمیج ہی ہے. یہ ہے, دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایم میں نے بلڈنگ سے کیا تھا اور ریڈیشن محلے پورے میں لگ گئی, سارے بچے مر گئے. یہ جو بیٹل آف عملاق ہے, یہ اس میں عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, مارا گیا تھا. جی بائی ڈیزائن. سو اٹ از اوکے اگر انہوں نے ایسے کیا تھا. ہم ناٹ سیئنگ کہ ایسے مار دینا چاہیے, بٹ ہم سیئنگ اس بیس کی وجہ سے یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں حماس کو مارنا, فلسطینیوں کو مارنا, بچوں کو مار کے ریمورس نہ ہونے کے پیچھے اس نے پری ایمپٹیولی یہ آیتیں سنائی ہیں نیتن یاہو نے. اور یہ 7 اکتوبر کو اس نے جو پہلا خطاب کیا ہے وہ اس نے ریئیکشن کا خطاب کیا, اور 8 اکتوبر کی صبح آپ نوٹس کریں گے اس نے بیٹل آف عملاق کوٹ کرنی شروع کر دی تھی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ پولیٹیکل ریئیکشن آئے گا یہودیوں کے خلاف. تو یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میرے لیفٹسٹ جو ہے نا وہ میرے خلاف ہو جائیں. اس نے توریت کی آیتیں شروع کر دیں کہ ہمیں الاؤ ہے اس وقت عورتیں بچے مارنا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے نا, یہ مجھے 2 چیزوں پہ اس کو سمپلیفائی کر کے لے آتا ہوں جو ماڈرن ڈے غازہ میں ہو رہا ہے. زیادہ 3 چیزوں پہ. ایک تو کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ دجال کی آمد قریب ہے, اور اس سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں ان کو دنیاوی طور پہ وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ اس جنگ کو لمبے سے لمبا کری جا رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جناب ان کو اب کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا اپنے لیے, اور سوائے اس کے کہ ہم اس کو ونس فار آل میس جینوسائیڈ کر کے ختم کر دیں مسئلے کو. دس از دا گولڈن کوسچن کہ کیا ایسے ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں یہودی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا, اس کو بھی پتا ہے کہ غزہ کو فار ایگزامپل وہ کر بھی دیتا ہے ختم, تو پھر بھی ایسٹ بینک کے اندر تو اباؤٹ کلوز ٹو 3 ملین پاپولیشن تو نہیں ختم کر ہو جاتی نا خود ہی. تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس طریقے سے کسی بھی لیول کا بگر آبجیکٹیو ان کا ہے, کیونکہ نہ ہی ان کی کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توریاتی تالمودی کامنٹری میں. لیکن وہ سارے ویسٹ بینک کے اوپر ویسٹ بینک کے اوپر بین گورین کنال تو بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو ان کے ڈیزائن میں ہے نا. ویسٹ بینک پہ تو پورا قبضہ چاہ رہے ہیں. میں ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جروسلم تو ایسٹ میں ہے نا, تو وہاں پہ بھی تو مسلمان اور فلسطینی رہتے ہیں نا. تو ایکچولی زیادہ مسلمان ایسٹ میں رہتے ہیں, قریب ہیں دونوں, 2 ملین 3 ملین ایسے کر کے. مگر genocide of Gaza does not really eradicate all the Muslims out of Palestine. So I think it is more of a political
ऑब्जेक्टिव جو یہ چاہ رہا ہے نیتن یاہو. اور سیکنڈلی اتنا تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو چاہ رہا تو ہونے دیتے ہیں. آف کورس غزہ میں اور بھی بڑا کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیچھے سے پشت پناہی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے غزہ کی سرزمین اگر خالی کی جاتی ہے تو کوئی عام سی سرزمین تو ویسے بھی نہیں ہے نا, سمجھ لیں ان کی ریلیجیس ویلیو ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. تو دس از این عربین پیس آف لینڈ. آئی ایم پریٹی شیور دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ دین جسٹ ریلیجیس آبجیکٹیوس. اور اس بارے میں تھوڑی سی ریسرچ ہے, وہ اتنی اوتھینٹک نہیں لگی تھی مجھے, مگر جس لیول پہ انہوں نے اینگل دیا تھا کہ تیل اور وہاں پہ جس قسم کی اپرچونٹی ہے اسرائیل کو, کیونکہ اور تو ہے نہیں اسرائیل کے پاس تیل ہے, سو ویئرڈ کہ اسرائیل کے پاس تیل نہیں ہے, تو ادھر سے ان کو کافی آسرا ہے کہ ادھر سے اور بھی کچھ نکل آئے گا. مگر ایک نیتن یاہو کا ریلیجیس آبجیکٹیو کے پیچھے پوری دنیا ایسے نہیں بیک کر سکتی کہ ہاں ٹھیک ہے جی کر دو جینوسائیڈ. There's a lot more to it. Coming to the last bit of the whole chapter, جو ہمیں شواہد ملتے ہیں, جو ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. مشرق اور ایسٹ آف غازہ یا یروشلم از ایران, پرشیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ٹریڈیشنل رائیولری جو ہے وہ ایران کی اور اسرائیل کی, وہ بھی اب میسو اس میں اب ایراپٹ ہو رہی ہے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی. I mean it is sort of catching fire. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ we are closing, جو آپ کی اسٹڈی ہے میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, virtually the end of time, جہاں پہ the last crusade and genocide and Dajjal and then Imam Mehdi coming from this side, یہ culminate ہو رہا ہے کہیں پہ. امام مہدی کا تو جو پہلی بات تو ایسٹ آف مدینہ ہوگا جب بھی ہم ایسٹ لیں گے حدیث میں. تو جو امام مہدی کی جو کلاسیکل اور موسٹ اوتھینٹک حدیث ہیں وہ مکہ اور مدینہ کی ان کی فزیکل پریزنس کی ہیں. سو آ کے ڈکلیئر کریں گے نا وہ نہیں وہ نہیں ڈکلیئر کریں گے. ہی از نیور گونا ڈکلیئر اٹ. لوگ ان کو کہیں گے نا کہ یہ مہدی ہیں, وہ خراسانی آگے کہیں گے پہلے. جی خراسانی جی ہاں. تو اینڈ ہی از گونا ڈینائی اٹ. ہی ول بی لائک آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, میرا کوئی نام امام مہدی نہیں ہے. اینڈ ہی از گونا مائگریٹ. ایریا میں تو میں بھی کوئی بھی ڈینائی کر دے گا نا وہاں پہ تو شروع میں. I mean sorry that was the Islamic way نا کہ مسلمان جو ہے نا جو جینوئن مسلم ہے, he does not opt یہاں جی مجھے جی لیڈر بناؤ. This is something اس کا اتنا تزکیہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امام مہدی بنا. I will not be surprised کہ چاہے وہ ایرانین ہو, چاہے وہ عربین ہو, چاہے وہ خراسانی ہو فار آل بھی. کیونکہ ایک کتاب ہے مولانا عاصم عمر کی, انہوں نے کہا تھا کہ خراسانی ایسے نہیں پہچان سکتے کسی کو, ان کے پاس کوئی وجدان نہیں ہوتا. خراسان میں کوئی ٹائم گزارا ہوگا تبھی پہچانیں گے نا وہ, ٹھیک ہے. تو کیا پتا وہ خراسانی ہی ہو. سو وی ڈو ناٹ نو دیٹ. بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ ARY جیو پہ یا کسی بھی پاکستانی ٹی وی پہ, فاکس نیوز پہ, CNN پہ, تو یہی لکھا ہوا آ رہا ہوگا کہ ایک اور اسامہ بن لادن آ گیا ہے, ایک اور ٹیررسٹ ہے. تو اٹ ڈزنٹ ریلی یہ کوئی خاص سرپرائز نہیں ہوگا. بس یہ ایک نشانی ہے کہ 3 شہزادوں کی لڑائی ہو رہی ہوگی عرب کی کہ بادشاہ مر گیا ہے تو کس کو بنایا جائے. اس دوران امام مہدی کی شناخت کر دی جائے گی. وہ 3 شہزادے میں کب سے MBS کے آس پاس کے بھائی گن رہا ہوتا ہوں کہ A to the throne میں جب آئیں گے. بھائی تو ابھی تک اندر ہے نا, ایک بھائی تو ابھی تک اس نے اندر کیا ہوا ہے. وہ 2 ہیں, ایک اندر ہے ایک باہر ہے. 3 مین کنٹینڈرز کی لڑائی کرنے کے لیے تینوں کے پیچھے ایک فورس ہونی بھی ضروری ہے. تو وہ دوسرے کے جو پیچھے فورس تھی وہ تو ساری اندر ہے نا. سو یہ ایک نوٹس کرنے والی بات ہے ہم سب کے لیے کہ عربین سعودی عرب کے پولیٹیکل حالات کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ when is this triangle going to appear, when these any of the 3 brothers which are going to be the heir to the throne, they will start fighting. اور اس لیول کی خون ریز لڑائی شروع ہو جائے گی کہ ایک دم سب فتنے میں آ جائیں گے اور پورا 3 کا سپلٹ بن جائے گا سعودی عرب یا پورا عربین پیننسولا. اس دوران یہ سارا واقعہ ہونا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس پتہ ہے, اس سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ابھی تھوڑا ٹائم ہے. ساحل صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ, بٹ بڑی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن آپ سے رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کو ہم ریگولرلی ایک ٹاپک پہ, صرف ناٹ وائڈ رینجنگ بٹ ایک ٹاپک پہ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے ہم آپ سے ضرور فائدہ اٹھائیں. And I'll be requesting you to join us more often and more frequently. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو ساحل صاحب سے تو نیچے کامنٹس میں سوال لکھیے گا, جواب لکھیے گا, اپنا کوئری لکھیے گا, اور ہمارے لیے دونوں کے لیے دعا کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.